بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدقہ کی فضیلت۔ حدیث میں ہے کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑے سخی ہیں۔ فرمایا بندہ بعض اوقات روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ احد پہاڑ جتنا بڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اتنا بڑھا دیتے ہیں جتنا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے پر ملتا ہے۔ اس لیے معمولی صدقے سے بھی گریز نہ کرنا چاہیے، جو توفیق ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ فرمایا جہنم سے بچاؤ کا سامان کر لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کرو، یعنی اگرچہ تھوڑی سی چیز ہی ہو خیرات کر دو۔ یہ نہ سوچو کہ اتنی سی چیز ہے کیا خیرات کریں، کیا پتہ یہی جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے، کیا پتہ اللہ پاک اس سے ہی ہماری نجات کر دیں۔ فرمایا صدقہ کے ذریعہ سے روزی طلب کرو، یعنی صدقہ کیا کرو، اس کی برکت سے روزی میں ترقی ہوتی ہے۔ فرمایا احسان اور بھلائی بری موت سے بچاتی ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا سائل کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے پر آئے، یعنی سائل جس سے سوال کرے، اس پر سائل کا حق ہے، چاہے سائل کی بظاہر کتنی ہی اچھی حالت کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر گھوڑے پر سوار ہو، جو کہ بظاہر مالداری کی علامت ہے۔ گھوڑے پر سوار ہونا یعنی کہ مالدار انسان کی علامت ہے۔ چاہے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے سائل اور وہ سوال کرے تو اس کی مدد ضرور کرو، کیونکہ کیا پتہ وہ کس مجبوری میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس کا سامان چوری ہو گیا یا اسے کوئی اور مجبوری بن گئی جس مجبوری کی وجہ سے وہ سوال کر رہا ہے، اس لیے اس کی بھی ضرور مدد کرو۔ یہ گھوڑے پر سوار ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ گھوڑے پر سوار ہے، یہ کیسے محتاج ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ضرورت مند نہیں بلکہ اس نے مال کمانے کے لیے بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے تو اس کو دینا حرام ہے، اور اس کے لیے کسی سے مانگنا بھی حرام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کرم کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند اخلاق محبوب ہیں۔ بلند ہمتی کے نیک کام جیسے صدقہ خیرات کرنا، ذلت سے بچنا، دوسرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف اٹھانا، اور اللہ تعالیٰ کو گھٹیا اخلاق ناپسند ہیں، جیسے دینی امور میں کم ہمتی دکھانا۔ فرمایا صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یقیناً قیامت کا دن مسلمان اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ لوگ مجبوری کی حالت میں ان کے پاس آتے ہیں، یہ لوگ حاجتیں پوری کروانے والے اور اللہ کے عذاب سے امن پانے والے ہیں۔ فرمایا اے بلال خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ نہ کر، یعنی مناسب مواقع پر خوب خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ سے کمی کا اندیشہ نہ کرو۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص بے حد و حساب خرچ کرے اور پھر پریشان ہو، بلکہ جو ہمت والے لوگ ہیں اور ان میں صبر کی قوت ہے وہ جتنا چاہے نیک کاموں میں خرچ کریں، بشرطیکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس لیے کہ ہاتھ تنگ ہو جانے کی صورت میں وہ صبر و ہمت سے کام لیں گے، اور انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں مزید عطا فرمائے گا۔ لیکن جو کمزور دل ہیں، اگر آج خرچ کر دینے سے کل ان پر تنگی ہو گئی تو ان کا دل ڈاواں ڈول ہونے لگے گا اور ہمت پست ہو جائے گی، ان کے لیے زیادہ خرچ کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ صرف شریعت کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ضروری مواقع پر ہی خرچ کریں، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ۔ اسی طرح ضرورت کے مواقع میں بھی خرچ کریں۔ خوب سمجھ لیں یہ تشریح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار جہاد کے لیے اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام مال ان سے قبول فرما لیا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت اعلیٰ مقام پر فائز تھے، ان کے پریشان ہو جانے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ایک دوسرے موقع پر
ایک اور صحابی نے معمولی سا سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ دل کے کمزور تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح باہمت نہیں تھے۔ فرمایا نیکی کی جگہ بتلانے والا ثواب میں نیکی کرنے والے کی طرح ہے، یعنی جو شخص کسی کو حسن سلوک کی جگہ بتا دے، جو شخص کسی کو حسن سلوک کی جگہ بتا دے یا کسی ضرورت مند کی جائز سفارش کر دے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے خود ضرورت مند کی مدد کی ہو۔ فرمایا تین آدمی تھے، ایک کے پاس 10 دینار تھے، اس نے 1 دینار صدقہ کر دیا۔ دوسرے کے پاس 10 اوقیہ چاندی 400 درہم تھے، اس نے 1 اوقیہ یعنی 40 درہم صدقہ کر دیا۔ تیسرے کے پاس 100 اوقیہ تھے، اس نے 10 اوقیہ صدقہ کر دیے۔ ان سب کو برابر ثواب ملا، اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے مال کا 10واں حصہ صدقہ کیا، یعنی اگرچہ ان میں سے بعض کے صدقہ کی مقدار دوسرے سے زیادہ تھی مگر اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، اور چونکہ ہر ایک نے اپنے مال کا 10واں حصہ نکالا اس لیے ثواب میں برابر رہے۔ فرمایا 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا، 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ اس کی صورت یہ بیان فرمائی کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم ہے، اس نے ان میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا۔ دوسرے کے پاس کئی لاکھ درہم ہے، اس نے ان میں سے 1 لاکھ درہم صدقہ کیا، یعنی پہلا شخص باوجود تھوڑا صدقہ کرنے کے ثواب میں بڑھ گیا اس لیے کہ اس نے اپنے مال کا نصف حصہ صدقہ کر دیا، جبکہ دوسرے کے صدقے کی رقم اگرچہ زیادہ ہے مگر وہ اس کے آدھے مال سے بہت کم ہے، یعنی کہ وہ اس کا آدھا مال نہیں ہے، جبکہ پہلے شخص نے اپنا آدھا مال صدقہ کیا، اس لیے پہلے کے مقابلے میں اس کو کم ثواب ملا۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے، اس کی قدر کریں۔ یاد رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو انکار نہیں فرمایا، اگر کچھ ہوا دے دیا ورنہ دوسرے وقت آنے کا وعدہ فرما لیا، اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی 2 دن مسلسل سیر ہو کر نہیں کھائی۔ کیسی بے رحمی کی بات ہے کہ آدمی کے پاس گنجائش ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہ کرے اور خود آرام سے رہے۔ فرمایا مومن کے دروازے پر سائل اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے۔ ظاہر ہے ہدیہ اچھی طرح قبول کرنا چاہیے، بالخصوص جب کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، لہٰذا سائل کی حسب حیثیت خوب خدمت کرنی چاہیے۔ فرمایا صدقہ کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ آفات اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اور تمہاری عمروں اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہر ولی سخاوت اور اچھی عادت پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر ولی میں سخاوت اور اچھی عادات ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مال میں سے خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب صدقہ و خیرات کیا کریں۔ صدقہ و خیرات کرنے سے بہت سی آفتیں، مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں، آدمی کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریوں سے جو ہے نجات ملتی ہے اور صدقہ کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے مال میں سے، حلال مال میں سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔